بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم بھی اللہ کا شکر ہے، بہت بے حد شکر ہے اس کا کہ ہم کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ اپنے گھر میں بھی شفٹ ہو چکے ہیں۔ یہ اب جو ماحول آپ کو کھلا کھلا اور اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ، تو یہ ساری برکات اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ ایک تو ہمیں اپنا گھر دیا، ہم اپنے گھر میں چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے یہ جو حال سمجھیں سجایا ہے، تو یہ قرآن پاک کے لیے سجایا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم قرآن پاک سیکھیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر دوسری طرف دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمارا آفس جو سافٹ ویئر والا ہے، ویب والا ہے، وہ چیزیں وہ چلتی رہیں گی۔ تو یہ سمجھو الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ یہ چیزیں ہم نے بیلنس کرنے کے لیے ہی کریں، کہ جیسے کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دنیا اور دین، اگر ہم کہیں یہ دنیا اچھی ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور دین بھی اچھا ہوگا تو دنیا بھی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا آخرت کا معاملہ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ اسی کا ہی ایک سوچ اور فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، تو ہم نے یہ بچوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے مطلب قرآن پاک پڑھانے کے لیے یہ سمجھیں ہمیں الحمدللہ قاری صاحب بہت ہی اچھے قاری صاحب ملے، اور یہ بھی قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی پیاری نعتیں بھی پڑھتے ہیں، قاری بھی ہیں، اور تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ تو جب یہ ایسے پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو میں نے ساتھ کام کرتے ہوئے جب نکل کے دیکھا یا تھوڑا سنا، میرے کانوں میں آواز پڑی، تو میں نے کہا یار یہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں تجوید سے قرآن پاک، تو آپ لوگوں نے سنو کہ تجوید سے قرآن پاک کا مطلب ہے کہ بالکل صحیح مخارج اور ان کی ادائیگی جو ہے درست ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ میں نے جہاں تک آپ سے کو پتہ ہی ہے کہ الحمدللہ میں نے انجینئرنگ کی ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہوں، کام بھی کر رہا ہوں اتنا پروفیشنل لیول کا اور اتنی دیر سے، مگر جب میں نے ان سے سنا تو مجھے لگا کہ یار اس میں کچھ چیزیں مجھے درست کرنی چاہیے، اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ میں ان کے ساتھ سمجھو جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھ کے میں بھی سیکھتا ہوں، تو پھر اس کے ساتھ ہی میرا دل کیا کہ یار اگر میں کر رہا ہوں تو ہو سکے تو ہمارا پہلے ایک سسٹم تو ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے تھرو اور زیادہ سے زیادہ جتنے جو ہے مسلمانوں تک، انسانوں تک، ہم اپنے دوست بھائیوں تک پہنچائیں کہ وہ بھی اس سے زیادہ زیادہ مستفید ہو سکیں، کیونکہ کافی سارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانے میں پھر ایسے آر محسوس کرتے ہیں۔ اب جیسے میں بھی شاید نہ جا پاتا، جیسے نہ سیکھ پاتا، کیونکہ یہ قرآن پاک بچوں کے سیکھنے کے لیے بھی قاری صاحب سمجھو ہمیں تو وہ اللہ کا جو کرے آئے، تو میرا دل کیا، میں نے کہا یار جب بیٹھے ہیں میں سیکھوں، تو مجھے اس کے ساتھ ہی یہ لگا کہ یار یہ چیز اگر میں کر رہا ہوں تو اور دوستوں کے لیے، تو ہم انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ سمجھو اسپیشل خوشخبری ہے کہ ابھی میں نے جو نیت کی ہے اس کے لیے یہی رکھا ہے کہ ہم یہ مدنی قاعدے سے لے کے الف اور با سے لے کے ہم انشاءاللہ پورے قرآن پاک تک سارا قاری صاحب سے ہم کہیں گے انشاءاللہ، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھا تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ قاری عمر اطاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ پورا قرآن پاک انشاءاللہ ہمارے ساتھ نیت کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر بھی کریں، خود بھی دیکھتے رہیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے تختی سبق تھوڑا سیکھا پڑھا ہم، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم سیکھتے جائیں گے۔ تو اسی میں ہماری دنیا اور بھلائیاں کی، آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، خوش رکھے۔ تو میں ابھی قاری عمر صاحب کو عرض کروں گا کہ وہ آپ کو اس کے لیے تھوڑا اور مزید بتائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ میں ان کی ایک وہ بات کو نوٹ کیا انشاءاللہ کہ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے قاری صاحب ملے، تو یہ تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، ماشاءاللہ یہ تو ان کی محبت ہے۔ میں زاویار بھائی میں ایک بات کہتا چلا ہوں کہ یہ تو ان کی محبت ہے، ہمیں قسمت سے ملے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں، کہتا ہوتا ہوں کہ مانا کہ ہم جیسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، مانا کہ ہم جیسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، لیکن تم جیسے بھی لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ مانا کہ ہم جیسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، پر آپ جیسے بھی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ہاں جی، تو ہماری بھی الحمدللہ قسمت اچھی ہے، اور آپ کی قسمت بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ ان کا ایک جو تعلق ہے، ماشاءاللہ یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یہ نہ کہنا کہ یہ کوئی علامہ فامہ کوئی مفتی صاحب، یہ نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ ایک دنیا دار ہیں، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ڈیزائنر ہے، بہت اچھے ڈیزائنر ہے ماشاءاللہ۔ ان کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ نہ کہنا کہ یہ کوئی سوشل میڈیا پہ اپنا یہ پروگرام، لیکن ان کو ایک لگن تھی، تڑپ تھی کہ یار میں اپنے بچوں، بالکل عرض ایک منٹ کر دوں، ایک چیز وہ
وہ آتی ہے نا کہ انسان، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اور ہمارا سب سے جو مقصد ہے وہ جو ہوتا ہے کہ انسان کامیاب وہ ہے جو اپنا دین ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ بالکل اس لیے بالکل ہمیں جی دنیا جی کی جی فکر جی کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے پہلے تو میں جب ادھر آیا تھا تو بس کوئی بس ایک دو چیئرز ہی پڑی تھی، تو کوئی اتنا وہ ماحول نہیں تھا، تو میں نے کہا کیوں نظام بھائی ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے گھر کو ایک ایسا ماحول بنا لیں کہ لوگ دیکھیں اور واقعی کہیں یار کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں ہماری ویسے تو وہ فلاں فلاں روم تو یہ ٹی وی روم تو یہ فلاں روم تو یہ اے سی روم تو یہ فلاں، اتنے روموں کو خوبصورت سجا لیتے بنا لیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ذرا ادھر دیکھیے گا کہ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنا گھر بنایا ہے، ٹی وی لانچ بھی بنا لیتے ہیں، اے سی روم بھی بنا لیتے ہیں، ہر جگہ بیڈ روم بھی بنا لیتے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ ہمارے گھر میں کوئی نماز روم بھی ہے، ہمارے گھر میں کوئی قرآن روم بھی ہے؟ افسوس کی بات ہے یقیناً، لیکن میں قربان جاؤں ہمارے نظام الدین بھائی کی سوچ پر، ماشاءاللہ انہوں نے، میں نے ان کے گھر میں میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ان کے گھر میں اس طرح کا روم نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے اتنا ہاں جی، لیکن انہوں نے کہا کیوں نہیں قاری صاحب جس طرح آپ کہیں گے نا ہم کرنے کو تیار ہیں۔ پہلے تو ادھر 2 چیئر تھی، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنے کے لیے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ماشاءاللہ، اتنا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ کافی بچوں نے ماشاءاللہ 1-2 تختیاں بھی شروع ہی کیا ہے، تو بچوں نے قرآن پاک یہ مدنی قاعدہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ادھر ہمارا مقصد یہ ہے کہ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک مدنی قاعدہ پڑھانا، تو اب بتاتا چلو کہ مخرج کیا ہوتا ہے، مخرج کا جو یہ جو ڈسٹنکشن ہے جو میں آپ کو پہلے بتانے بولوں گا، جیسے آپ مخرج پہ قاری صاحب بات کرنے لگے ہیں، تو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہماری ویڈیو شیئر کرنے کی نا ڈسٹنکشن ہے جو یعنی کہ ڈیفرنٹ ہوگا عام، مطلب ماشاءاللہ بہت سمجھو بڑے بڑے قاری اور قرآن حضرات کا بھی قرآن پاک ہوتا ہے، شیئر ہے پہلے ہی آلریڈی مل جاتا ہے، مگر ہم جو اس میں اسپیشل چیز ایڈ کریں گے وہ یہ بتائیں گے کہ جیسے مجھے لگا جب پہلے دن میں نے قاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ لکھا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، حلق کے درمیان والے حصے سے، حلق کے اوپر والے حصے سے، میں نے کہا یہ حلق تو ایک ہی ہوتا ہے، جیسے بندہ کہتا ہے یار یہ حلق تو یہ ہے تو یہ اوپر نیچے، تو انہوں نے مجھے بتایا ماشاءاللہ، میں بتاتا ہوں نا، میں تو وہ ابھی آپ کو یہ بتا دیں گے کہ مزید کہ اوپر اور نیچے وہ، تو ہم آپ سے کوشش کریں گے کہ تختی بائی تختی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھایا کریں گے، پریکٹیکل کر کے بتائیں گے بلا کسی جھجک کے۔ تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ مدنی قاعدہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے، آپ بچوں کو ذرا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے مدنی منع بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک میں ان کی یہ ماشاءاللہ یہ جو نظام الدین بھائی کے نظام کے پر جو گھر کا نظام ہے بہت خوش ہوا ماشاءاللہ کا نام دیکھو نظام الدین بھائی، اور انہوں نے گھر کا نظام بھی ایک بہت اچھا بنایا ہوا ہے، اور بچوں کا نظام بھی ایک بہت اچھا بنایا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور دیکھو انہوں نے اپنے یہ پڑھنے پڑھانے کا نظام بھی بہت اچھا بنایا ہوا ہے، ان کے نظام کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ، ان کا سارا نظام ہی ٹھیک ہے، کیونکہ ماشاءاللہ نظام الدین بھائی خود ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین مفتی اسلام بنائے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ بچے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو نظام الدین بھائی کہتے ہیں کہ قاری صاحب پہلے بھی میرے بچے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کو پڑھنے کا کرنا اس طرح قرآن کو پڑھا جائے، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں ایک ایسا روم بنایا جس انہوں نے نماز کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے جہاں اسپیشل صرف نماز، وہ ذرا کیمرہ دکھائیے گا ذرا، ہم نے نا ذرا وہ الفاظ بتانے ہاں جی، تو ماشاءاللہ یہ ذرا دکھائیے گا ذرا، یہ ماشاءاللہ انہوں نے جائے نماز بھی بچھائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو گھر میں ایک نماز پڑھنے کا بھی انہوں نے روم بنایا ہوا ہے، اور بچوں کو قرآن پڑھانے کا بھی روم بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ساتھ یہ ماشاءاللہ جائے نماز پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو یہاں پر یہ ہاں جی ماشاءاللہ، تو میں یقین کریں بہت خوش ہوا ہوں ماشاءاللہ، یقین کریں میں نے بہت ہی کام دیکھا ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ کوئی مفتی صاحب ہے یا کوئی ڈاکٹر صاحب فلاں، یہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے گھر میں ایک اتنا اچھا ماحول بنا دیا ہے قرآن پڑھنے والا، تو کہتے ہیں کہ بھائی میرے دل کی تمنا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی قاری صاحب بھائی نظام بھائی آپ کے ٹی وی روم کتنا خوبصورت ہے، لوگ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ان کے قرآن پڑھنے کی جگہ کتنی خوبصورت ہے، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس طرح انہوں نے یہ خوبصورت نظام بنایا، اللہ پاک نظام بھائی کے سارے نظام ہی ٹھیک کر دے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم بچوں سے بھی سوال کریں کہ آپ نے کیا سیکھا اور کیا پڑھا ہے، کیونکہ ہم درست مخارج کے ساتھ یہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مخرج کیا ہوتا ہے، مخرج کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جو جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس سے مخرج کہتے ہیں، جیسے حمزہ
ہا عین ہا غین خا. یہ آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ادھر سے یہ ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا. یعنی یہ ادا کہاں سے ہوتے ہیں؟ جو حمزہ ہا ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, اور غین خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اسی طرح ہم جب اچھے انداز سے قرآن کو پڑھیں گے, مخارج کے ساتھ پڑھیں گے, تو انشاءاللہ ہمیں پڑھنے سے بھی سکون آئے گا اور سننے والے کو بھی سکون آئے گا. ابھی ہم بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا ابھی چلتے ہیں, یہ ہمارے چھوٹے ماشاء اللہ مدنی منی توصیف رضا اور ہماری عائزہ نور. ایک منٹ میں اپنا ذرا عرض کرتا جاؤں جی کہ جو سب سے چیز جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے خود بہت اچھی لگی, وہ یہ آپ کو بتا دوں, اور بعد میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ایسے ہی شیئر کرتے رہیں گے کہ بلا کسی آر اور جھجک کے. مجھے جو سب سے اہم چیز لگی, جیسے میں نے قاری صاحب سے عرض کی, قاری صاحب یہ حلق کا نیچے والا حصہ ہے کون سا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ نیچے والے حصے کا مطلب یہ کہ جب آپ ہا نیچے والا حصہ یہ ہے کہ آپ کے ادھر یہ سینے سے تھوڑے سی کھچاؤ لگے گا, تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حلق کا نیچے والا حصہ ہے. تو یہ حمزہ انہوں نے مجھے, یعنی کہ ابھی میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے مجھے یہ سمجھو یہ سارا الحمدللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وجہ کی, اسی کی برکت سے تو سکھائیں گے آپ کو. ہم آپ کو ایسی چیزیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کدھر ہے نہیں. اور میں ایک بات کہتا چلوں, میرے بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں, میں یار یہ ان سے کہتا چلوں, یقیناً زندگی کا پتہ نہیں, سانس کی مالا کب ختم ہو جائے, کب ٹوٹ جائے. وہ میں ایک شخص نے نا, میں ایک بات بتاتا چلوں, ایک شخص نے اس کے پاس ایک طوطا تھا, پیرٹ جسے کہتے ہیں, پیرٹ تھا. تو وہ اس نے کلمہ سکھایا ہوا تھا. جب بھی وہ آتا وہ اس کو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن کیٹ, جس بلی کہتے ہیں, بلی کیٹ نے اس پر جھپٹا اور اس کو نگل لیا, تو کھا لیا. تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا اپنی آواز میں طوطا. تو وہ شخص آیا اور رونے لگا اور چلانے لگا. تو کہا, لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ طوطا ہی تھا, ہم آپ کو طوطا نیا لا کے دے دیں گے. آخر کیا تھا؟ طوطا ہی تھا نا. تو اس نے کہا طوطے کی بات نہیں تھی. کہا میں جب سے میرے پاس آیا تھا نا, تو میں نے اس کو کلمہ سکھایا تھا. میں نے ساری زندگی اس کو کلمہ سکھاتا رہا, لیکن وہ کلمہ پڑھتا رہتا. جب میں اس کے پاس آتا کلمہ پڑھتا رہتا, لیکن جب اس کی نزع کا وقت آیا, موت کا وقت آیا, لیکن اس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ نہ پڑھا, لیکن اس نے ٹیں ٹیں کی آواز نکالنا شروع کر دی. کہتا میں اس بات پر رو رہا ہوں, مجھے بھی تو کلمہ آتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نزع کے وقت مجھے بھی کلمہ نہ بھول جائے اور میں بھی اسی طرح چیخنے چلانے نہ لگ جاؤں. اب فکر کی بات ہے, یقیناً خود بھی قرآن سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ماشاءاللہ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں, جس طرح ہم ٹی وی روم بناتے ہیں, بیڈ روم بناتے ہیں, اے سی روم بناتے ہیں. خدارا اپنے حال پہ رحم کرے, اپنے بچوں کے حال پہ رحم کریں. اگر آپ کی بچے انشاءاللہ حافظ قرآن بن جائیں گے, عالم دین بن جائیں گے, تو کہا نا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. میرے بھائی جہاں کوئی مجھے پاکستان میں دیکھ رہا ہے, آؤٹ آف کنٹری میں دیکھ رہا ہے, یو کے میں دیکھ رہا ہے, کینیڈا میں دیکھ رہا ہے, جہاں کہیں بھی دیکھ رہا ہے, تو اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, نماز سکھائیں, دین سکھائیں, دین سے دور نہ ہوں. تو انشاءاللہ اللہ پاک گھر میں روحانیت پیدا فرمائے گا, برکتیں عطا فرمائے گا. ابھی ہم چلتے ہیں توصیف رضا سے, پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کیا سیکھا اور آپ کو سیکھنے میں کیا مزہ بھی آ رہا ہے. توصیف رضا بھائی آپ بتائیں گے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقیہ 6 ہیں. ہاں حمزہ ہا عین ہا غین خا. حمزہ ہا حلق کے اوپر نیچے لکھے سے زیادہ ہوتے ہیں. عین ہا حلق کے درمیان لکھے سے زیادہ ہوتے ہیں. غین خا حلق کے اوپر لکھے سے زیادہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جیسے ہم عائزہ نور, ماشاءاللہ عائزہ نور سے پوچھتے ہیں. عائزہ نور آپ بتائیں کہ جو عین ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. عین ہا حلق کہاں سے حلق کے درمیان والے حصے سے. اور حمزہ ہا کہاں سے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے. ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں؟ حرف حلقیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور منیب رضا سے بھی پوچھ لیں, منیب رضا کیا پڑھا ہے, آپ بھی بتاؤ, آپ نے کیا پڑھا ہے, کیسا لگا آپ کو, ابھی آپ بتائیں. ادھر منہ کر کے بتاؤ, آپ نے ابھی تک کیا پڑھا اور کیسا لگا آپ کو پڑھ کے؟
بتائیں بولے بتائیں نا ان کو بتائیں ان کو ادھر بتائیں ادھر چینل میں ادھر بتائیں جی یہ یہاں سے بتاؤ کیا پڑھا ہے. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش تو، زا زی زو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ. را زیر ری، را پیش تو، را ری رو. ماشاء اللہ. تو یہ علی کو بھی لو. علی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ سبق سنائیں. آپ سناؤ اور ادھر منہ کر کے سناؤ. یہ لو ادھر وہ آپ کی چلو. الف، ادھر دیکھیں نا. اونچا پڑھو تھوڑا. آ، خوا، دال. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ آگے بھی ہوتا ہے. ہاں آگے بتاؤ. زال، زال، را. ماشاء اللہ شاباش بہت اچھے. تھوڑا سا نا یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی آتا ہے یہ بھی سنا. ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے ماشاءاللہ. ابھی تو آج ان کا فرسٹ ڈے تھا تو ماشاءاللہ انشاءاللہ آہستہ یہ ٹھیک ہوگا. تو کیونکہ بچے پہلا دن ہے وہ گھبرا رہے ہیں جھجک سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا بولنا ہے کیا بات کرنی ہے. ماشاءاللہ یہ بچے تو ماشاءاللہ ویسے بہت کچھ بولتے ہیں لیکن اب یہ کیمرے کو دیکھ کے یا ویسے کیوں گھبرا رہے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. تو بچے بھی تھوڑی سی کنفیوژن سی محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ہی اپنے بچوں کو سمجھتے. جب پہلی بار ان کو کہا جاتا ہے بیٹا پڑھیں یہ تو وہ بڑی جھٹک سے محسوس کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو آہستہ سے ایک دن آتا ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں قرآن سکھائیں. تو ابھی میں نظام بھائی سے پوچھوں گا کہ اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے؟ تو انشاءاللہ یہ جیسے آپ سے شیئر کیا تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آگے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ ایسے ہی ہم خود بھی سیکھیں گے جو خود سیکھیں گے پڑھیں گے آپ کے ساتھ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ بھی ساتھ مستفید ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا و آخرت بہتر بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.